میرا خیال ہے ایک واحد ایسا ایک رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا جہاں پہ جو پروگرس ہے نا ترقی اچھی لگتی ہے. اس ایک لفظ نے نا مجھے اپنا سوال کا جواب مل گیا. ہوا ہے دنیا کا جو الٹیمیٹ جرنی ہے یا جس میں جو اصل پلیئر ہے وہ اصل پلیئر یہی ہے کہ اپنی سول کو اپنی روح کو سمجھنا. اصل سکسیس یہی ہے ٹو نو یور سیلف. یہ بیسیکلی سٹیجنگ ہے. تو اس ڈریم سے جب آپ جاتے ہیں نا تو میرا موقع ہی نہیں ملتا. یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے جس نے مجھے انڈیپینڈنٹ کر دیا. ناظرین، آج کا جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ہے یہ بہت ہی ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے. جو میرے پاس شخصیت موجود ہیں ان کا بیسیکلی جرنلزم میں میڈیا میں ایک بڑا واسٹ اراؤنڈ مور دین 35 ایئرس کا ایک تجربہ ہے. اور انہوں نے یہ جو کام ہے میڈیا سے ریلیٹڈ یہ انہوں نے USA میں اور UAE میں مختلف اداروں کے ساتھ کام کر کے مختلف چینلز کے ساتھ کام کر کے یہ حاصل کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے USA میں مختلف بڑے ٹاپ کے جو نیوز پیپرز ہیں اس ٹائم کے جو نیوز پیپرز ہوتے تھے اس میں انہوں نے کالم بھی لکھے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے انڈین رائٹرز کے ساتھ مل کے بڑی اچھی 2 کتابیں بھی ان کی پبلش ہوئی ہیں، شائع ہوئی ہیں، جس میں سے جو ایک کتاب ہے واریئرز آفٹر وار. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے جو ان کی لائف کا ایک بہت بڑا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. انہوں نے پاکستان کے جتنے بھی بڑے چینلز ہیں، چاہے وہ جیو ہے، چاہے وہ GNN ہے، چاہے وہ PTV ہے، ان سب چینلز پہ بیٹھ کے ایز اے انالیسز، ایز اے انالیٹیکل اینکر، ایز اے جو بندہ جو گرپ رکھتا ہے سبجیکٹ کے اوپر، اس کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے ڈیلی بات چیت کی ہے. اور آج کل بھی یہ مختلف شوز میں بیٹھ کے پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کے اوپر بڑا اچھا ان کی گرپ ہے اور یہ ڈیلی بیٹھ کے اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. تو اب میرا خیال ہے میں انٹروڈکشن ختم کرتا ہوں اور میں اسٹریٹ اوے آتا ہوں آج کے ہمارے جو مہمان ہیں سر طاہر ملک. سر بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آپ آج تشریف لائے. یقین کریں ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے. میرا خیال ہے یہ میرا سب سے ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. نہیں وہ میرے لیے بھی یہ کوئی زیادہ مطلب ایک ایموشنل ایکسپیرینس ہو گیا کیونکہ میں کافی کیمرہ سے کام کرتا ہوں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. مطلب یہ ایک استاد کے لیے اس سے بڑی کوئی میرا لیے ایموشنل بوسٹ کہہ رہے نہیں ہوتی کہ جس کو اس نے سکھایا ہو کہ انٹرویو کا آتا ہے وہ اس کا انٹرویو کر رہا ہو. تو ایک بڑی یہ اسپرچول سی سیٹسفیکشن ہے. ایک میں اور بات کامران کروں گا کیونکہ زندگی میں ہم سارے انسان کمپٹیشن میں ہیں. جس طرح کی زندگی ہے میں اس پہ اتنا نہیں بولنا چاہ رہا. میرا خیال ہے ایک واحد ایسا ایک رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا جہاں پہ جو پروگرس ہے نا ترقی اچھی لگتی ہے. اللہ میاں نے کیسی ایک ریلیشن شپ بنایا ہے کہ جب آپ کا اسٹوڈنٹ اوپر جاتا ہے یا پروگرس کرتا ہے ترقی کرتا ہے تو آپ کا خون بڑھتا ہے. یہ کہتے ہوئے میرا اسٹوڈنٹ ہے تو آئی ایم سو ہیپی. لیکن سر یہ بھی تو دیکھیں کوئی اچھے جو استاد ہیں وہ یہ فیلنگ لے سکتے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ جو ابھی پریزنٹلی ہمارا سینیریو چل رہا ہے اس میں آپ کو بہت مشکل ہے کہ کوئی ایسا استاد ملے جو کہ جس کے ہاتھوں سے کل کو کوئی بچہ، ایک تو پہلی بات ہے کوئی امپروو کر جائے. بچے آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہے اپنے زور پہ ہی چل رہے ہیں. اچھا چلے سر یہ تو ہم آگے ڈسکس کریں گے. میں نے سر آپ کی جو لائف کو ریڈ کیا ہے، اسٹڈی کیا ہے. آپ کے ساتھ میں ہمیشہ ان ٹچ رہتا ہوں، تھرو سوشل میڈیا بھی رہتا ہوں، فون پہ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے. آپ ویرانوں میں بھی نکلنے والے لوگ ہیں. آپ ویرانوں میں چلے جاتے ہیں، آپ شہروں میں بھی رہتے ہیں، آپ لاہور کے گڑھ میں بھی اتنے آرام سے آپ نے مطلب زندگی گزارتے ہیں، مزے کرتے ہیں. کبھی آپ کو USA میں دیکھتا ہوں، کبھی میں آپ کو کیلاش میں دیکھ لیتا ہوں. آپ 4 دن بعد جو ہے آپ کراچی بیٹھے ہوتے ہیں، 5ویں دن آپ گجرانوالا ہوتے ہیں. تو سر آپ کو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے. تو سر آپ کے نزدیک زندگی اصل میں کیا ہے؟ کیا مطلب آپ کو یہ کیسے لگتا ہے ایک سکسیزفل زندگی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے سر؟ مطلب جس کو آپ کامیاب زندگی کہتے ہیں. بڑا سادہ اور بڑا مشکل سوال کر دیا. میں اپنی لائف کے ایکسپیرینس سے جو سمجھا ہوں، پہلے میں سمجھا ہوں کہ دیر از نو یونیورسل ڈیفینیشن آف گڈ لائف اور سکسیزفل لائف. میرے خیال میں جو لائف کی جو الٹیمیٹلی مجھے سمجھ آئی ہے وہ بھی ایجنگ سے سمجھ آئی ہے، ایکسپیرینس سے سمجھ آئی ہے. یہ ساری گیم اپنے اندر ہے، اپنی تلاش ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو جان لیا نا، میں پہلے تو سمجھتا ہوں کہ ہم سب یونیک ہیں. اگر 7 ارب انسان ہیں نا دنیا میں، تو دنیا میں دیر آر ناٹ 2 ہیومن بینگس الائک. تو جو ہی اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ میں ہوں کیا، میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں، تو 100 میں سے 50 نمبر تو سکسیس آپ کی یہ ہیں. باقی 50 نمبر ہیں وہ اگر آپ وہ کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا ورلڈلی سکسیس،
یہ ایک فراڈ ہے, یہ ایک جھوٹ ہے. مثلا جس طرح پوری دنیا میں سیٹ اپ ہو گیا ہے کہ جی آپ ملینئر ہیں تو آپ سکسیزفل ہیں, آپ ہینڈسم ہیں تو آپ سکسیزفل ہیں, آپ کی مطلب شادی اچھی جگہ ہوگی آپ سکسیزفل ہیں, آپ کیونکہ اسلام آباد میں 5 کنال کا گھر لے لیا آپ سکسیزفل ہیں. میرا خیال ہے یہ فلنگ دی بلینکس ہے, یہ فلنگ دی بلینکس ہے. اصل سکسیس یہی ہے ٹو نو یور سیلف. اور میری ایک دوست ہی امریکہ میں جب میں پڑھتا تھا تو مجھے ایک لفظ ملا اس سے, وہ اس ایک لفظ نے نا مجھے اپنا سوال کا جواب مل گیا, ہو آئی ایم. وہ لفظ تھا سیکر. ایک دن باتیں ہو رہی تھی ایسے, میں نے اس کو اپنا ڈریم بتایا تو شی واز ڈوئنگ ہر PhD ان سائیکالوجی. اس نے کہا ملک یو آر اے سیکر. تو میں اردو میڈیم تھا, مجھے سیکر سوکر کی سمجھ نہیں ہے. میں کہا آ گیا نا تم جیسے کو پڑھے لکھے ہو گیا. میں کہ یار وہ سیکر کیا ہوتا ہے, پھر سمجھ نہیں. کرتے کرتے میں سیکر کو ڈھونڈتے نا میں اپنے آپ کو ڈھونڈ گیا. مجھے یہ سمجھ آئی کہ میں کھڑے ہونے کے لیے نہیں آیا, اسٹے کرنے کے لیے نہیں آیا, میں کامیاب ہونے کے لیے نہیں آیا, میں امیر بننے کے لیے نہیں آیا. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو پروو مائی سیلف, آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کمپیٹ. میں ایک سیکر ہوں, میں ایک یہ رب کی بنائی دنیا کو ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں, فیل کرنا چاہ رہا ہوں دا وے اٹ از. تو وہ اس چیز کے بعد میں اسی میں چلا گیا. تو میری جو سیٹسفیکشن ہے, میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ کامران بھی یہی ہے, شاہد بھی یہی ہے, زاہد بھی یہی ہے. ہر انسان کو, جس کو پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر کی وہ یونیکنیس ڈھونڈے جو آپ کو نیچر نے دی ہے. تو سر یہ جو تلاش ہے ایک سیکر ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ادروائز نہیں ہو جاتی. مطلب آپ اپنے آپ کو تو تلاش کر رہے ہیں لیکن جو آپ کے آس پاس ہیں کیا وہ آپ سے دور نہیں ہو جاتے سر؟ نہیں, وہ دور نہیں ہوتے بلکہ آپ جیلی ہوتے ہیں. جب آپ اپنی تلاش نہیں کر رہے ہوتے, آپ اچھے باپ بنے ہوتے ہیں, اچھے استاد بنے ہوتے ہیں, اچھے بھائی بنے ہوتے ہیں, اچھے دوست بنے ہوتے ہیں. دیٹ از ایکٹنگ, دیٹ از اسٹیجنگ. کیونکہ آپ تو ہیں ہی نہیں, آپ کون ہیں. اب مطلب اس میں میرا کیا کمال ہے کہ اگر میں کسی سید گھرانے میں پیدا ہو گیا, میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہا. اس میں میرا کیا کمال ہے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا, یا اس میں میرا کیا قصور ہے کہ اگر میں سکھوں کے گھر پیدا ہو گیا. اس میں میری کون سا کمال ہے کہ میں سویڈن میں پیدا ہو گیا. تو یہ جو آپ مجھے فارمولہ دے رہے ہو نا, یہ بیسیکلی اسٹیجنگ ہے کہ بھائی نہیں آپ گڈ بوائے بنے, گڈ ہسبینڈ بنے, گڈ شوہر بنے, گڈ سٹیزن بنے. وہ آپ ایکٹنگ ساری زندگی کرتے رہتے ہو. میرے خیال میں دنیا کا جو الٹیمیٹ جرنی ہے, یا جس میں جو اصل پلیئر ہے, وہ اصل پلیئر یہی ہے کہ اپنی سول کو, اپنی روح کو سمجھنا, اور اگر سمجھ کے اس کے مطابق چلنا. یعنی کہ سر وہ جو ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. پہلے اپنے آپ کو تو ڈھونڈو, ایکسپلور تو کرو کہ تم ہو کیا. اب تو سر اس میں کوئی محنت کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو, مطلب اس تلاش کرنے کے لیے کہ میں ہوں کیا, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے کیا؟ اس کے لیے کیا کیا جائے کہ بندے کو پتہ لگے کہ میں کیا ہوں ایکچولی؟ کامران تم بڑا ایک نا جس ایریا میں ہم جا رہے ہیں, میں اس میں شدت لانا چاہ رہا ہوں, حالانکہ مجھے لانی نہیں چاہیے کیونکہ میں خود جرنلسٹ ہوں. مجھے پتہ ہے کہ ہمیں لائٹ باتیں کرنی چاہیے, مگر میرا آئی ہیو ٹو سے سم تھنگ فرام مائی ہارٹ. میرا خیال ہے کہ جس معاشرے میں ہم پیدا ہوئے ہیں نا, وہاں محبت کے نام پہ ایک ابیوز ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارے ماں باپ غلط ہیں, میرے اپنے 3 بچے ہیں. جو چائلڈ بیہیویئر ہے نا, وہاں سے ہماری مار شروع ہو جاتی ہے. مثلاً اگر میری ماں کا امیجن ہے کہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے اور یہ یونیفارم پہنے کرنل لگے تو بڑا خوبصورت لگے گا, نتھنگ اگینسٹ کرنل. اگر میرا باپ سمجھتا ہے کہ یار یہ ڈاکٹر ہو کے ایسے ہاسپٹل سے آئے گا تو میری پرائڈ ہوگی, تو آئی ایم لیونگ دیئر لائف. ویئر از طاہر ملک. تو میرا پوائنٹ ہے جو ہماری پرورش ہے نا, اس میں وہیں سے نا ہم گم ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں اتنی اسائنمنٹس مل جاتی ہیں سکسیس کی. اور ہر سوسائٹی میں, ہمیں یہ کوئی پاکستانی سوسائٹی کی, ہر سوسائٹی میں, میں امریکہ رہا ہوں, وہ ہم سے بھی گئے گواچے ہیں. ان میں تو امریکہ میں تو اتنی حالت ہے کہ آپ کی گاڑی آپ کی شناختی کارڈ ہے. میں امریکہ کی کلبوں میں گیا ہوں, میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ اگر آپ مرسیڈیز پہ گئے ہیں, BMW پہ گئے ہیں, پوری کلب کو پتہ ہے بھی اے منڈا جو ہے مرسیڈیز سے ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی ان کو کس طرح پتہ چلتا ہے. لڑکیوں کا ایٹیچیوڈ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو ساڑھے جی شہید منہ ہی کوئی نہیں لاندہ ہوتے. تو پوائنٹ جو میں کہہ رہا ہوں, میرا خیال ہے ہماری جو پرورش ہے نا, ہیومن پرورش کی میں بات کر رہا ہوں بڑی لیول پہ, ہم شاید اتنا سماج اوپر آپ پہ ڈال دیتے ہیں, آپ کو سکسیس کے اتنے امیجز ڈال دیتے ہیں گڈ بوائے. اور دوسری چیز اس سے بھی بڑی ہے, جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے, فیملی کلچر کا ایک ڈرا بیک ہے. پتہ نہیں تم اس کو کس طرح لیتے ہو. فیملی کلچر جب آپ مل کے رہتے ہیں نا, تو جو
آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیزائرس آپ کے اوپر لے آتے ہیں. مثلا نانی کہتی ہے یار تم مجھے حج کرا دینا, نانا کہہ رہا ہے یار تم بڑے ہو گئے نا تو تم مجھے انگلینڈ کی سیر کرا دینا, باپ کی اپنی امیجینیشن ہے. تو ہم وہاں پہ گم ہو جاتے ہیں. یہ میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو مڈل کلاس ہیں, جو تھوڑے سے خوشحال ہیں. نیچے تو غربت ہے نا, یہ تو کتا پروگرام ہے نا, آپ مر گئے روٹی کے لیے ذلیل ہو گئے. میں ایک ایسی سوسائٹی سے انفارچونیٹلی بات کر رہا ہوں جس کے 3 کروڑ بچے اسکول ہی نہیں جاتے, تو میں کی دانشوری دینا لاؤں. تو میرا پوائنٹ ہے کہ جب پیرنٹنگ اصل میں وہاں سے تھوڑا سا اس کو چھیڑتے ہیں, ہم پیرنٹنگ سے نکلتے ہیں, وہ سارے ان کے ڈریمز ہوتے ہیں, ان کے اپنے گیپس ہوتے ہیں, پھر اگر اسکولوں میں آ جاتے ہیں. جو اس سوسائٹی کا ڈپرائیوڈ بندہ ہے وہ ٹیچر ہے, نہ اس کے پاس پیسے ہیں, نہ پلاٹ ہے, نہ ایریگنس. وہ کہہ کے دے دیکھے سپاہی میں پرائمری ایئر ٹیچر ہوں, اوکے ادھر کھلو لسن سے آئی کان پھڑ. اب اگر وہ یہ کہہ دو میں کمشنر ہوں تو اس کی جان نکل جائے گی پولیس والے کی. کمشنر حالانکہ میرا ملازم ہے, پیسے میں اس کو دے رہا ہوں, ہی از ہیئر ٹو ہیلپ, اس کا کام ہی سر. مگر جب اچھا پھر وہ سارے ڈریم اس کی جو کمی ہے وہ میں نے لینی ہے. تو جب آپ اس سماج میں تھوڑے سے ہوش سنبھالتے ہو تو آپ ساری اسائنمنٹ لے کے چلتے ہو, کچھ بہنوں کے ڈریم, کچھ بھائیوں کے ڈریم, کچھ دوستوں کے ڈریم. تو اس ڈریم سے جب آپ جاتے ہیں نا تو میرے لیے موقع ہی نہیں ملتا آپ کو اپنے آپ سے ملنے, سانس ہی نہیں آتا, سانس ہی نہیں ہے. تو ہم سارے جو ہے نا ایک دوسرے سے جھوٹی زندگی لے رہے ہیں اور ان کو دے رہے ہیں. تو میری تھوڑی سی خوش نصیبی یہ آپ یوں سمجھ لو کہ پتہ نہیں, یہ پرسنل باتیں کرنی چاہیے, یہ اچھا ٹاپک ہے میرا لیے. آئی سلیوٹ یو فار دس ٹاپک. یا ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. میرا کمال یہ ہوا کہ وی ور 6 بردر اینڈ سسٹر اینڈ آئی واز دا ینگیسٹ. اچھا میرے باپ کے پاس, ماں کے پاس, دے ور ایجڈ. جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میرا لیے وہ ریلیکس ہو گئے تھے. میرے باپ کا کوئی ڈریم نہیں تھا کہ یہ CSP بنے گا, یہ جا کے میجر جنرل بنے گا, یہ سفیر بنے گا. اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ مجھے زندگی اپنی خود ڈھونڈنی پڑ گئی. اگر میرا باپ پکی پکائی کھیر مجھے دے دیتا کہ منڈا میرا ٹال ہے 6 فٹ ہوتے ہوئے, تو انگریزی انگریزی سکھاؤ, CSP بنا دو, فوج میں بڑا سوٹ کرے گا, تم تو سمجھ تو آپ لمبے ہو سونے ہو, تو میرے پاس ڈریم ہی کوئی نہیں تھا. اچھا اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پیرنٹس نے 5 بجے وقت رج گئے سن, انہوں نے کہا چل اینو یاشی کرو جو مرضی بن. اچھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آئی اسٹارٹڈ فائنڈنگ میننگز آف لائف. آئی اسٹارٹڈ فائنڈنگ طاہر ملک. تو میں اس زمانے مینٹل فریڈم ملا نا آپ کو, تھوڑا سا سوچنے کا ایک موقع ملا. اور اس کی وہ بائی ڈیزائن نہیں ملا, وہ میرے باپ نے کانشیسلی نہیں کیا. ہی واز 50+. میرا ان میں انرجی ختم ہو گئی تھی, تیاں دے ویاہ کر, منڈیاں نو پال, وہ سارے خواب پورے کر گیا تھا کہ چل این بی کام کرا دی. اب میری پاس انرجی نہیں بچی ہوئی تھی کہنے کی بنانا ہے. میرے لیے کہیں نہ کہیں میرا باپ یہ بھی سوچتا تھا کہ میں اینو کی میرے لیے وزیر اعظم ہی بن جائے گا, میں تو دنیا سے نہیں. تو اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں نا بہت زیادہ آئی بیکیم دی فادر آف مائی سیلف. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں بجائے ایک مسیح ڈھونڈنے کے, ایک ایسی پرسنالٹی ڈھونڈنے کے جو مجھے گائیڈ کرے, جو مجھے لے کے جائے, آئی واز فورسڈ ٹو فائنڈ مائی سیلف. یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے جس نے مجھے انڈیپینڈنٹ کر دیا.